السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری من یعمل سوء یجزا بہ، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 123، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جو کوئی برا کام کرے اس کی سزا پائے گا، یعنی جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول خوشی ختم ہو گئی۔ کیا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول خوشی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے بھی کوئی غلطی یا کوتاہی کی ہوگی اس کو سزا ملے گی۔ اے اللہ کے رسول، اس آیت کے بعد تو خوشی ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ کیا کہا کہ اللہ کے رسول خوشی تو ختم ہو گئی، اب خوشی ہونے کی کوئی ہو ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرما دیا قرآن کریم کی آیت میں کہ جس نے غلطی کی ہوگی اس کو سزا ملے گی، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطیوں سے پاک ہو، یعنی غلطیاں تو انسان سے ہو ہی جاتی ہیں۔ اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق جب تو بیمار ہوتا ہے، حضرت ابوبکر سے فرمایا یعنی جب تو بیمار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے کہ تیرا گناہ معاف فرماتا ہے۔ تجھے ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے تب بھی تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا تجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے کہ تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ تیری ہر تکلیف کے بدلے میں تیرے کوئی نہ کوئی خطا معاف کی جاتی ہے، تاکہ جب تو اللہ کے پاس جائے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر جائے۔ ترمذی کے حوالے سے احیاء العلوم کی یہ حدیث تھی جو اللہ کے نبی کی نبی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ صدیق جب تو بیمار ہوتا ہے جب بھی تیرے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جب تجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے جب بھی تیرے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب بھی تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خوشی کہاں سے ختم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ ہاں غلطیوں پر پکڑ ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ معافی کا ذریعہ بھی تو خود ہی بنا رہا ہے۔ دیکھو اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر غلطی کی پکڑ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کہاں سے معاف کر رہا ہے یہ بھی اندازہ لگا۔ اللہ کی قدرت تو اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گناہوں پر پکڑ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں معاف کر رہا ہے۔ اگر ہمیں ٹھوکر لگ رہی ہے تو بھی ہمیں اللہ معاف کر رہا ہے، اگر ہمیں کوئی دکھ پہنچ رہا ہے، ہم تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ہمیں، تو اس میں بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ سوچو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم واویلا کرتے ہیں اللہ یہ بیماری دے دی وہ بیماری دے دی، نہیں، بلکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے حاضری میں ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اللہ سے گناہوں کو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے، وہ کیسے نہیں معاف کرے گا؟ جب وہ ایک بہانے سے ہمیں معاف کر رہا ہے تو وہ ہم ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے تو ہمیں کس طریقے سے معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں پر شرمندہ ہونے والا بنائے، اپنے گناہوں کی معافی کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔